جو مسلمان ہے اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت. اس کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھیے. اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے. اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے. تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی. مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں. آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے. توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے. جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے. قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں. ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں. وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا. ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا. تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے. اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. اچھا یہ بھی ہے کہ بعض طبائع جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں. ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے. 8 مہینے 10 مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آؤٹ کر گئی. تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمینیشن وہ کم ہے. تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون، اور خیر الخطائین التوابون. تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں. اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی، ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے. اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ حقوق و لباس کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کرے یا کمپنسیٹ کرے. اس لیے کہ حقوق و لباس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے. اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں. جڑے رہیں اللہ کے ساتھ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو. اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے. اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو.
اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے وہ صرف کر دیتے ہو. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے. یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے. اور طلاق مطلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر کوئی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی وغیرہ وغیرہ. اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں. ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے. انکحوا الایام منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے. عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپٹا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج ہی نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا. گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کل کل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے. تو